اچھا، آپ کا کیا اس بارے میں کنسیپٹ ہے کہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا حسن کو زہر جو ہے وہ سیدنا معاویہ نے دیا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں یزید نے دیا تھا، اس کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی سازشوں کے ثبوت تو نہیں نہ ہوتے کہ لوگ بیان کریں کہ حدیثیں ہمیں تو ویسے ملتی ہیں کہ ان کو زہر دیا گیا تھا، زہر یہاں تک تو ہے۔ یہ تو سب نے لکھا جی ہے ہاں، کہ ماتا مسمومن شہید ہوئے وہ زہر سے ہی۔ ٹھیک، اور یہ بھی ہماری اتنی بڑی شرح ہے اور مبعوث، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جعدہ بنت اشعث نے یزید بن معاویہ کے اشارہ سے یہ کام کیا، ان کی ایک بیوی نے، ابھی بیوی نے۔ اچھا، اب یہ بتائیے جو موت پر ہوا نا معاملہ کہ جب حضرت حسن فوت ہو گیا تو مقدام بن مہدی کربن کے ساتھی گئے تھے، تو حضرت معاویہ نے بتایا کہ تمہیں پتہ علی ابن حسین ابن علی فوت ہو گیا، تو حضرت مقدام نے دیکھو نا اخلاقی فریضہ تھا، صحابی سے کہا انا للہ، تو انہوں نے کہا تعدھا مصیبتاً، حسن کا مرنا کوئی افسوس کی بات ہے۔ اور ایک درباری بولا کہ جمرات نطفہ اللہ، وہ تو آگ کا انگارہ تھا جو خدا نے بجھا دیا۔ تو وہاں صحابی رسول نے کہا یار افسوس ہے، حضور کی ران پر ہوتا تھا اور آپ اس کے لیے یہ کلمے فرماتے تھے اور تم نے اس کی موت پر انا للہ نہیں برداشت کیا۔ یہ باتیں بتاتی ہے نا کہ یہ سازش ان لوگوں نے کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی ابو داؤد کی یہ والی مقدام بن مہدی والی حدیث میں آگے چلتا ہے کہ وہ پھر کہتے ہیں میں تیرا دل جلاؤں گا، یہ پھر تین خلافت باتیں، کے بارے میں جب کہتے رہتے ہیں حضرت حسن نے صلح کر لی، اس میں یہ نہیں بتاتے کہ ان شرائط میں تھا کہ اگر میں زندہ ہوں گا اس وقت تو پھر دوبارہ خلیفہ میں ہوں گا، اور دوسری بات کہ اگر میں نہ ہوا تو تم اپنے بعد کسی کو ولی عہد نہیں مقرر کر سکتے، امت شورا کے ذریعے چنے گی۔ ٹھیک ہے۔ سب اچھا، اس میں یہ ایک ناسبی ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر سیدنا علی نے حسن کو اپنے بعد بنایا ہے تو اگر سیدنا معاویہ نے بنا دیا یزید کو تو کیا ہوا؟ کیا یہ چیز ثبوت میں ہے کہ حضرت حسن کو یہ بنایا؟ محمد علی بھائی بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک تو شیعہ عقیدہ، اس میں علی نے کیا مقرر کرنا، وہ تو کہتے ہیں اللہ نے 12 مقرر کر دیے جیسے نبی مقرر کی، وہ تو بات ہی الگ ہے۔ دوسری سنیوں کی بات تو بہت صاف آتا، آپ نے کہا نہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں نہ تمہیں منع کرتا ہوں، تو افسر تم خود بہتر جانتے ہو، جی چاہے کر لینا بیعت میں۔ وہ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے بعد میں تقریر کی نا کہ علی فوت ہو گئے، یہ ان کا بیٹا ہے، اگر تم چاہو اس کی بیعت کر رہا ہوں۔ یہ کہاں پہ ہے یہ چیز؟ یہ حاکم میں ہے؟ ہاں، اس لیے نا کوئی نہیں انہوں نے مقرر کیا، انہوں نے مقرر نہیں کیا، جھوٹ جھوٹ بولتے کوئی ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے کہ یہ پھر جو اب یہ جو بخاری مسلم میں 12 خلیفوں والی حدیث ملتی ہے، یہ 12 خلیفے کچھ ناسبی تو وہ ان کو گننا شروع کر دیتے ہیں، بعد میں بنو امیہ کے خلیفوں کو بھی، اہل تشیع کا کنسیپٹ ائمہ کی طرف جاتا ہے، یہ امت کو یہ حدیث کیسے سمجھ آئے گی؟ یہ 12 خلیفہ کون ہے؟ یہ تو آپ دیکھتے ہیں نا شرح لکھنے والے تھک گئے، اتنے قول ہیں، ہاں جی، آخر میں کوئی کہہ دیتے ہیں متشابہات میں سے، مگر خلیفہ جو ہے نا یا عمرا، اس میں پھر نا شیعہ حضرات والے ائمہ جو نا بہت چوٹی کے لوگ ہیں، لیکن مگر حکومت نہیں وہ حکومت نہیں ملی، ان میں سے حضرت امیر المومنین علی ہیں، بعد میں حضرت حسن ہیں، پھر امام مہدی ہو سکتے ہیں، درمیان میں کوئی نہ حاکم وقت نہیں ہوا، لائق بے شک وہ خلافت کے دوسروں سے زیادہ ہو مگر نہیں نا ان کو فی الواقع ملی، اس لیے وہ تو مراد نہیں۔ دوسرے جو ناسبی لیتے ہیں کہ لگاتار، اس میں وہ پھر کہتے ہیں ناسبیوں کو دفع کریں، مگر جو اہل سنت میں سے قائل ہے نا کہ لگاتار یزید بھی آگے، یہ ہمارے شیعہ دو دکھاتے ہیں، یہ دیکھو مولا علی قاری نے شرح فقہ نے یزید کو بھی لکھا، بھئی انہوں نے لکھا، ساتھ ہی کہتے ہیں ظالم ہے، بے ایمان ہے، فاسق ہے، وہ کب نیک کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس حدیث میں ان کی مدح نہیں آئی خلیفوں کی، صرف ان کا جو پیریڈ ہے نا وہاں تک کہا کہ اسلام کا غلبہ ہوگا، بعد میں جو نا روب جاتا رہے گا۔ وہ ٹھیک ہے، جب انہوں نے بنو امیہ نے خود ہی آپس میں ایک خلیفے کو قتل کر دیا، 2 حکومتیں بن گئی، عباسیوں کی الگ، اسپین میں ان کو بنو امیہ کی، پھر مسلمانوں کی وہ طاقت نہیں رہی۔ وہ کہتے ہیں ان امیروں کی کوئی مدح کا کلمہ آپ نے نہیں کہا، ان تک اسلام جو ہے نا اس کا غلبہ رہے گا، دنیا پر اس کا روب رہے گا۔ عمر بن عبد اور العزیز جو شاہ ہے نا ابن کثیر اور امام ابن زین، ان کا تو ہے کہ قیامت تک 12 ہوں گے عادلی خلفائے راشدین، مگر لگاتار نہیں 12، آخری جو ہے نا امام المہدی ہوں، امام ابن تیمیہ اور امام ابن کثیر، یہ دونوں اس کے تو بڑا اچھا ہو گیا کہ یہ 12 ہوں گے بھی عادل اور متقی، مگر کچھ ہوگا اور آخر میں جا کر امام راجی، انہوں نے نہیں یہ معاویہ کو بھی نہیں شمار کیا نا یزید وغیرہ، البدایہ والنہایہ اور منہاج السنہ۔ اچھا، ایک یہ بڑا اس میں خطرناک کوسچن ہے کہ جو صحیح بخاری میں عمار بن یاسر کے بارے میں حدیث ہے، اس میں الفاظ بڑے سخت ہیں کہ عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا، وہ عمار کو دوزخ کی طرف بلائے گا۔ وہ دوزخ کیا ہے؟ اس کی کیا تعویل ہو سکتی ہے؟ اب ایک طرف ہم وہ صحیح بخاری کی حدیث لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بیٹا سید ہے، اس کی وجہ سے 2 مسلمانوں کے گروہوں میں صلح ہو جائے گی، تو مسلمان کے بارے میں تو ہمارا عقیدہ ہے اس نے الٹیمیٹلی جنت میں جانا ہی ہے۔
وہاں وہ پڑھتے ہیں دوزخ کی طرف بلائے گا. کیا وہ راستہ دوزخ کا ہے, یہ واقعی دوزخ ہے, یہ کیا اس کی تعویل کریں؟ نہیں، اگر یہ بانے مسلمانوں کے دو گروہوں کی صلح کرائے گا بالکل ٹھیک ہے. دونوں گروہ مسلم ہی کہلاتے تھے نا. ہاں جی. مگر مومن تھے دونوں، یعنی اندر سے جیسے لمحہ یذکر ایمان. ہاں جی. کون جانتا کہ مسلم ہے؟ مسلم تو سب نے مانتے کہ بازار وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں. سو کارڈ تو شہر مسلم کہہ رہا ہے. دوزخ کی طرف بلاتے ہیں. کیا مطلب؟ آج تازہ بھی کتاب آئی، کل ہی دیکھے گا مجھے، وہ ایک ڈاکٹر سے نا عرب کے، انہوں نے لکھی ہے حضرت علی علیہ السلام پر 1200 صفحے کی ہے. مگر وہ جان چھڑانے کے لیے ساری جنگوں میں کوشش کرتا، مگر حق غالب ہے. یہ مانتا ہے کہ جنگ میں بھی حق علی کے ساتھ تھا، صفین میں بھی. یہ حدیث بھی لکھی انہوں نے کہا جو تعویل امیر معاویہ نے کی کہ قاتل وہ جو ساتھ لایا بالکل باطل ہے، باطل یہی ہے اور وہی جھوٹے ہیں، اور ان پر یہ حدیث نہیں. وہ تو بلکہ ایک حدیث بڑی خطرناک مل گئی ہے مسند امام احمد میں، شعیب ارنوت نے بھی صحیح کہا ہے اس کو کہ وہ عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں سیدنا معاویہ کہتے ہیں عمر بن عاص کو کہ اس پاگل بچے سے میری جان کیوں نہیں چھڑاتا، یہ میرے سر پہ ہی چڑھا رہتا ہے کہ مار قتل ہو گیا، تو ہمارے ساتھ کیا لے رہا ہے، پھر جا علی کے ساتھ جا کے شامل ہو. تو ان کا میں اس لیے شامل ہوں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے باپ کے ساتھ. تو وہ تو کلیئر ہو گیا کہ سیدنا معاویہ سے یہ معاملہ ہوا ہے. نہیں، انہوں نے نہیں قتل کیا. اچھا، وہ ابو الغادیہ کا نام آتا ہے اور مسند امام احمد میں مسند ابی غادیہ موجود ہے. اب ہمارے اہل سنت یہ کہتے ہیں وہ صحابی ہے، اس سے حدیثیں لی ہوئی ہیں احمد بن حنبل نے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عمار کا قاتل جو ہے وہ دوزخی ہے. دوزخی قاتل ہوا طالب فنار. اچھا. اور یہ ابن حزم وہ بھی لکھتا نا کہ ابو الغادیہ اصحاب بیت رضوان میں بھی تھا. رضوان میں ہاں، مگر یہ کام اسی نے کیا قتل کا. نہیں ادھر، لیکن وہ دوزخی والی جو ہے کہ دوزخی والی کی جو اگر ہم کچھ بچانا چاہیں تو کوئی بات نہیں. بہت سے کام نا جن کے لیے آپ نے فرمایا کو کرمار کی طرف بلاتا ہے، جوا کھیلے وغیرہ دوزخ کی طرف دعوت دیتا، تو کام دوزخیوں والے ہیں. باقی اس کے دوسرے اعمال کی وجہ سے اللہ اپنی رحمت سے اگر معاف کر دے، گنجائش کی اس کی کئی کاموں پر آتا نا کہ یہ کام کفر کے ہے یا جاہلیت کے ہے. یہ بخاری مسلم میں تو ملتا ہے کہ 70,000 جو لوگ ہیں میری امت سے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. کیا یہ بھی کہیں کسی حدیث میں ملتا ہے کہ تمام صحابہ جو ہیں وہ ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے، کسی کو دوزخ کا پھیرا نہیں لگے گا؟ نہیں، یہ جو ابن حزم وغیرہ نے عقیدہ بنا لیا نا کہ سارے جو ہے نا جنتی ہیں، یہ اس کی کوئی دلیل نہیں. کیونکہ قرآن میں ان کی مزہ بھی بڑی ہے. جو کبھی کبھی کوتاہیاں ہوئی وہ بھی قرآن بڑا پڑا. اب آنکھیں بند تو نہیں کرنی چاہیے، بشری تھے، کئی موقع پر اللہ نے ٹوکا. جنگ احد میں دوڑ گئے تو اللہ نے اساتم رسول کہا کہ تم نے رسول کی نافرمانی. نہیں، یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا جو حضرت حسن کی صلح سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس کے بعد معاویہ جو تھے وہ خلیفہ ہو گئے، بالکل غلط ہے. وہ ملک ہی ہیں اور ملک بھی عزوز ہیں. وہ تو نبی نے خود فرمایا ہے کاٹ کھانے والی ملوکیت. اچھا یہ بتائیے واقعہ ہررا جو ہے صلح حسن میں جو یہ سمجھتے نا لوگوں کو اس طرح تاثر دیتے ہیں جیسے حضرت حسن پلیٹ میں رکھ کر خود لے گئے تھے کہ تم خلافت کے اہل ہو. بھائی پہاڑوں جیسے لشکر لے آیا، ابھی ان کی بیعت ہی ہوئے تھے، فوجیں لے کر آ گیا شام سے، لشکر آمنے سامنے کھڑے ہو گئے. ادھر انہوں نے دیکھا کہ باپ میرے کو اس نے بس کیا مکر و فریب سے، اب میں جنگ لڑوں گا جیت جاؤں پھر کیا. لوگ کہیں اس میں بخاری میں الفاظ ہیں کہ سیدنا حسن نے کہا کہ ہمارے گورنروں کو پیسوں کی عادت پڑ چکی ہے، تو آپ نے رقم لے کے صلح کی ہے. اس کو بعض ناسبی اس طرف لے جاتے ہیں کہ سیدنا حسن معاذ اللہ کوئی دنیا کے طالب تھے، وہ انہوں نے ٹانٹ کے طور پہ بات کی تھی کہ ان کو تم نے خرید لیا ہوا ہے پیسے دے کے، اس معنوں میں وہ ٹھیک. اچھا یہ بتائیے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی تھی سیدنا ابوبکر کی، تو اس کے بعد ان کا کیا مستقبل ہوا ہے، کدھر گئے وہ؟ اس کے بعد کوئی ذکر نہیں ان کا ملتا. تو ذکر تو ملتا صحابہ کے حالات پر جو کتابیں نہ، پھر انہوں نے اپنا بال بچہ لیا اور مدینہ سے چلے گئے، شام جا کر نہ آباد ہو گئے. اور پھر انہوں نے حضرت عمر کی بیعت بھی نہیں کی. اب ان کی موت جو ہے نا وہ بھی نزائی ہو گئی، کیونکہ وہ مردہ پائے گئے نا، صبح شام پیشاب وغیرہ کے لیے نکلے تو پھر وہ کسی نے انہیں ہلاک کر دیا، اور کنویں میں لاش ملی وہ بھی سبز ہو گئی تھی، پھول گئی تھی. اب ہم اہل سنت تو کہتے ہیں کہ جنات نے انہیں قتل کیا. یہ اشعار بھی کچھ بیان کرتے ہیں کہ جنات جو تھے انہوں نے کہا ہم نے حضرت کے سردار کو تیر مارا، دل پر جو خطا نہیں کیا. شیعہ کہتے ہیں انہوں نے لطیفہ بھی بن عبد الحدیث نے لکھا نا کہ ایک شخص نے پوچھا ایک شیعہ عالم سے کہ علی نے اپنے حق کے لیے کیوں نہیں حضرت ابو بکر کے زمانہ میں حضرت عمر کے کوئی سوال اٹھایا. انہوں نے کہا یار وہ جنوں سے ڈر گیا. کیا کریں، تاریخ میں سب کچھ ہے.
शेख साहब, सईदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर 6 महीने के बाद सईदना अली ने उनकी बैत की। उसमें सईदना अबू बकर भी अश्कबार हुए और उन्होंने उनकी जो रिजर्वेशन थी उनका एहतराम किया, और सईदना अली ने भी तारीफ की मेंबर पे आकर। अब ये सारे मामला जो टैकल हुए, तो अब इसके बाद क्या सईदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत पे हम इजमा तसव्वुर नहीं कर सकते जब सईदना अली ने ही बैत कर ली? जैसे अपने जो फुकान असूली है उन्होंने ये बात कही कि यार ये इजमा जो है, अब हमारा तो है कि दिल से हज़रत अली उनके साथियों ने बैत कर ली। वो कहते हैं ये शिया हज़रात को ये गलत फहमी हो गई या उनके दिल में ये शुबा बैठ गया कि अगर पहले करनी होती, खुश दिली से शुरू ना कर लेते। तो जब बताया गया कि हज़रत सईदा फातिमा जब फौत हो गई, तो वहाँ फिर मोहम्मद अली भाई आता ना कि लोगों के चेहरे जो थे ना हज़रत अली ने देखा बदल गया, मेरा एहतराम नहीं रहा। उन्होंने फिर बुलाया और साथ ही कहा कि अकेले आना और वहाँ लिखा कराहियत अल-महज़र, उमर ना हमारे घर आए हैं। तो हज़रत अबू बकर ने जब जिक्र किया, उन्होंने कहा ना तना ना जाना नुकसान पहुँचाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, हजूर के ख़ानदान से ये तवक्को नहीं। तो वहाँ हज़रत अली ने जो कुछ फिर कहा कि हमें कोई हसद नहीं, ना हम कोई इसका लालच रखते हैं, मगर हजूर का ख़ानदान होने की वजह से हमारा इसमें बड़ा दखल था, मगर किसी ने मशवरा तक में भी हमें ना बुलाया। तो फिर हज़रत अबू बकर रोते ही रहे ना। जी जी। तो अब उनके दिल में जैसे मुज़ीरुल गवाशी है ना, सूरह शाशी की शरह लिखी उन्होंने, तो कहते हैं कि अब भी उनके ज़हन में है कि जो बैत की ना वो इस्लाम की बेहतरी के लिए उन्होंने कर ली कि चलो मुसलमानों में फसाद ख़त्म हो जाए। वरना आप जानते हैं ना कि जो कुछ उस अबू सुफियान ने करना चाहा, हज़रत अली अगर उसका शिकार हो जाते साजिश का, तो इस्लाम मिट जाता। वो हज़रत अब्बास से मिले और कहने लगे यार ये क्या हुआ कि अब्दुल मनाफ की औलाद को छोड़कर इन्होंने बनु तैम के एक आदमी को खलीफा बना लिया, 2-3 आदमी मक्के, चलो उठो अली को खड़ा करें और मैं मदीना सवारों और प्यादों से भर दूंगा उसकी हिमायत के लिए। जहाँ हज़रत अब्बास भी कायल हो गए, हज़रत अली से बात की, अगर वो मोहम्मद अली बेटा मान जाते ना बात, इस्लाम वहीं ख़त्म हो जाता। उन्होंने बहुत इस दूर अंदेशी से काम ने कहा जाहिलियत हम इस्लाम, कुफर में भी तू इस्लाम का बुरा सोचता रहा, अब भी सोचता। कौन है वो प्यादे जो मेरी इमदाद के लिए तो लाएगा? वही जो खंदक वगैरह में लाया था, मेरी इमदाद के बहाने लाएगा, ना मैं रहूँगा ना अबू बकर रहेगा। जा आराम कर, जो बन गया ठीक है, हम उसको कबूल करते।